ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ محمد علی اتاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ تھوڑی سی آواز کھول دیجیے۔ چند باتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق و وفا کے حوالے سے کہ حضور کو انہوں نے مانا تو کس طرح سے مانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، بارگاہ الہی میں جب پہنچے تو راز و نیاز کی باتیں ہوئی، واپسی تشریف فرمائی آپ نے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور کس بلندی پر پہنچے۔ توجہ سے ذرا سماعت فرمانا ہے کہ حضور کس بلندی پر پہنچے، کہاں تک حضور کو رب تعالی جو ہے وہ اپنے حکم سے لے گیا۔ وہ زمین پر بیٹھے تھے، آنکھوں کو انہوں نے بند کیا اور روحانی پرواز شروع کر دی، روحانیت کے طور پر اڑنا شروع کیا۔ کہتے ہیں میں اتنی پرواز میں نے کی، اتنی پرواز کی کہ پہلا آسمان آ گیا۔ کہتے ہیں پھر میں دوسرا آسمان بھی پار کر دیا، پھر تیسرا آسمان بھی پار کیا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ ساتواں آسمان پار کرنے کے بعد میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا۔ یہ وہ بلندی ہے جہاں جبریل کی بھی بس ہو گئی تھی۔ جبریل نے کہا آقا میں اس سے آگے تو نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا کیوں جبریل آگے کیوں نہیں جا سکتا؟ کہا آقا اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل کر راکھ بن جائیں گے۔ تو حضور نے وہاں ارشاد فرمایا جبریل سن لے، تم نے کہا تھا میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کو، جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو تم نے کہا تھا ابراہیم اگر آپ حکم دیں تو میں مشرق کو مغرب میں نہ لے آؤں، میں اس آگ کو پلٹ نہ دوں۔ میرے پاس تو وہ طاقت ہے جو کسی کے پاس طاقت نہیں، میں اس بلندیوں تک پہنچ سکتا ہوں جہاں تک کسی کی پرواز نہیں۔ فرمایا جبریل سن لے، اب میں اس بلندی پر جا رہا ہوں جہاں تیری بھی پرواز نہیں ہو سکتی۔ تو جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ اب آقا آگے تشریف لے گئے تو وہ بزرگ جو ہیں جو روحانیت کے طور پر پرواز کر رہے تھے، وہ سدرۃ المنتہا سے بھی جو ہے وہ بلندی پر تشریف لے گئے، روحانی طور پر پرواز کرتے چلے جا رہے، یہاں تک کہ 10 لاکھ عرشوں کو انہوں نے پار کر لیا۔ لیکن جب 10 لاکھ عرش پر پہنچے تو قدرت نے آواز دی اے میرے بندے کہاں چلا آ رہا ہے؟ تو عرض کی مالک میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ معراج کی رات تو نے اپنے محبوب کو کس مقام اور کس بلندی پر ٹھہرایا تھا۔ تو آواز قدرت آئی اے میرے بندے تو 10 لاکھ عرش پار کر کر آیا ہے، اگر تو 10,000 سال بھی پرواز کرتا رہے تو اس محمد کے قدم کی جو خاک تھی اس تک بھی تو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جس بلندی پر میں نے اپنے محبوب کو رکھا ہے وہاں تک کسی کا پہنچنا تو کیا کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو جب حضور وہاں سے تشریف لے آئے، جب زمین پر آئے تو آپ نے آ کر لوگوں کو مخاطب کیا، لوگوں کو کہا کہ میں نے ایک رات میں رب کا دیدار بھی کیا، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھی گیا، انبیاء کی امامت بھی کروائی، پھر پرواز شروع کی، پھر انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئی، پھر آسمانوں پر انبیاء نے استقبال بھی کیا، پھر رب کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی، پھر جنت دوزخ کا نظارہ کیا، پھر واپس آیا تو کتنا وقت لگا کہ بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، ٹوٹی سے پانی بہ رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ابو جہل نے یہ دیکھا تو کہنے لگا مجھے تو بہانہ مل گیا، ان کو جھوٹا ثابت کرنے کا مجھے ایک بہانہ مل گیا۔ دوڑتا ہوا گیا تو سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ گیا، اب لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ سنیے گا صدیق اکبر کا وفا، سنیے گا ان کی جفا تو نہیں، وفا سنیے گا حضور کے ساتھ کہ انہوں نے کس طرح کا مانا، کس طرح کی وفا کر کے دکھائی۔ جب وہ آیا
تو آ کر کہنے لگا، دروازے پر دستک دی، اندر سے صداقت کا بادشاہ باہر نکلا، ارے وہ صدیق جس کی صداقت کی قسم رب قرآن میں کھاتا ہے، جس کو رب کہتا ہے اولئک هم الصادقون، جس کو رب کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، جس کی صداقت کی قسم رب قرآن میں کھاتا ہے، تو وہ صداقت کا بادشاہ جب کمرے سے باہر آیا تو ابو جہل کہنے لگا صدیق ایک انہونی ہو گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا کوئی شخص کہے کہ میں رات کے ایک پہر میں ایک پہلو میں آسمان پر گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، انبیاء کی امامت بھی کروائی، ملاقاتیں بھی ہوئی، پھر پہلے آسمان کی نظارے، دوسرے آسمان، چوتھے پانچویں حتیٰ کہ ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے، رب سے ملاقات، واپس آیا، جنت دوزخ کا نظارہ کیا، واپس آیا تو ٹائم کتنا لگا، وقت کتنا درکار تھا کہ کنڈی اپنی جگہ پہ ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی بہ رہا تھا۔ بتاؤ مانتے ہو تو صدیق کا جواب سنیے۔ حضرت صدیق اکبر بولے واللہ میں نہیں مانتا، مگر اگر محمد مصطفیٰ کہتے ہیں تو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ اگر مصطفیٰ نے کہا تو میں دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ تو وہ ابو جہل اس کو ناکو چنے چبانے پڑ گئے۔ وہ ابو جہل تو ساری زندگی حضور کو تکلیفیں دیتا رہا، ساری زندگی دشمن رہا، ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، منافقت میں رہا۔ تو جب قبر میں اترا تو فرشتوں نے پوچھا ابو جہل من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور سامنے تشریف فرما ہے، اشارہ کر کے فرشتے پوچھ رہے ہیں ابو جہل بتا یہ کون ہے؟ ساری زندگی دیکھتا رہا یارو، ساری زندگی ان کو تکلیفیں دیتا رہا، مصیبتوں میں ڈالا رکھا۔ جب قبر میں لحد میں اترا نا تو فرشتوں نے پوچھا دیکھ رہا ہے مگر ہاتھوں کو مل رہا ہے، کہتا ہے ہائے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں تو اس کو نہیں جانتا، یہ کون ہستی ہے میں انہیں نہیں پہچانتا۔ یار جو ساری زندگی دیدار کرتا رہا، دیکھتا رہا، لحد میں اتر کر انکار کرتا ہے، لیکن جس نے دیکھا بھی نہیں، 1400 صدیوں بعد، 14 صدیاں گزرنے کے بعد لحد میں غازی عامر چیمہ اترتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں بتا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگا ارے پیچھے ہٹ جاؤ، قدموں سے لپٹا، کہنے لگا میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو ساری زندگی ان کی راہیں ہی تکتا رہا، اب اگر مجھے یہ سونا ملا ہے تو فرشتے پوچھ رہے ہو کون ہے؟ میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ بلا تاخیر میں اپنے اگلے شناخواں کو دعوت سخن دوں گا۔ سٹی ہاؤسنگ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ تو نعتوں کو ہاتھوں کو اٹھا کر ذرا زوردار نعرہ لگائیے اور اپنے عقیدے کا اظہار لازمی کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، ادھر والے بھی اٹھائیں نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔